وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ وَإِذَا صُرِفَتْ پہلے کلمے پر پیش، دوسرے کے نیچے زیر آ جائے ماضی کے تو وہ کلمہ معروف نہیں رہتا، مجہول ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ، صُرِفَ پھیر دیا گیا، یعنی اللہ جب پھیر دیں گے، تو آیا ابصار، چونکہ آیا ہے اردو کے اسٹائل کی جمع آ گئی ہے تو اس لیے مؤنث کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر یعنی اردو کے اسٹائل کی جمع ہے تو اس کو ٹریٹ مؤنث کی طرح کیا جاتا ہے، اس لیے آخر پہ صرفت تے جو ہے وہ مجزوم آ گئی۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، جب ان کی نگاہیں پھیر دی جائیں گی، تلکا لقا کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور تے ابصار کے لیے چونکہ مؤنث کی علامت کے طور پر آتا ہے، شروع میں بھی آ گئی، تلقا لقا کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے اصحاب النار، آگ والوں سے۔ جب ان کی نگاہیں جنت والوں سے پھیر کر اصحاب النار کی طرف کی جائیں گی، قالو تو وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، لا نہیں، یہ صحاب اعراف جو ہوں گے اس وقت یہ دعا کریں گے، ربنا اے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا اے ہمارے شہنشاہ، اے ہمارے مالک آقا، نہ بنا دے ہمیں مع القومی، اس قوم کے ساتھ، الظالمین جو ظالم ہیں۔ ان کے چہروں سے پہچان کے انہیں پتہ چلے گا تو وہ کہہ دیں گے اللہ ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام